السلام علیکم دوستو، پولیٹیکل سائنس کیپسول میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج جو ہمارے ڈسکشن کا ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ سی ایس ایس پولیٹیکل سائنس کے پیپر کو یا پی ایم ایس پولیٹیکل سائنس کے پیپر کو پریپیئر کرنے کے لیے آپ نے کون سی بکس جو ہے وہ پڑھنی ہے، کون سی نہیں پڑھنی، آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے، لانگ ٹرم پلان ہے آپ کا، شارٹ ٹرم پلان ہے، اور آپ کا ٹارگٹ کیا ہے۔ تو ہم ان چیزوں کو ڈیٹیل سے اس لیکچر میں کور کریں گے، جو کہ ڈیفرنٹ سیناریوز ہم ڈسکس کریں گے کہ اگر آپ کا لانگ ٹرم پلان ہے اور مارکس کا ٹارگٹ یہ ہے تو آپ کون سی چیز اوائڈ کریں اور کون سے پڑھیں، اور اگر آپ کا دوسرا کوئی پلان ہے، سیناریو ہے، تو اس میں کون سی چیزیں آپ اوائڈ کریں گے اور کون سی کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں اس کو۔ دو کویسچن جو امپورٹنٹ ہے وہ ضروری ہے بیفور گوئنگ ٹو دا ڈیٹیلز، وہ یہ فرسٹ کویسچن کہ ہاؤ مچ ٹائم ڈو یو ہیو، آپ کے پاس ٹائم کتنا ہے۔ آپ کو یہ مائنڈ میں رکھنا چاہیے بیفور گوئنگ ڈیپ انٹو دا اسٹڈیز، کہ آپ پہلے یہ فائنڈ کر لیں کہ آپ کے پاس ٹائم کتنا ہے۔ دوسرا کویسچن کہ واٹ از یور ٹارگٹ اسکور، آپ کا اسکور کتنا آپ کے مائنڈ میں۔ پولیٹیکل سائنس کے 200 کا پیپر، دو پیپر 200 کے بنتے ہیں، تو آپ نے ان کے لیے اسکور کتنا رکھا ہے، اپنا ٹارگٹ کہ آپ وہ اچیو کریں گے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اور پوری کی پوری آپ کی اسٹریٹجی جو بھی آپ بنانے آگے جا رہے اور جو بھی اسٹڈیز آپ کرنا چاہ رہے پری پلانڈ، وہ اسی پہ بیسڈ ہے۔ اگر آپ پری پلانڈ اسٹڈیز نہیں کریں گے دوستو تو یہ کوئی پی ایچ ڈی یا ایم فل کا وہ نہیں ہے، نہ ہم نے اس پہ ماسٹرز کرنا ہے، نہ ہم نے اس پہ تھیسز لکھنا ہے، ہم نے صرف پولیٹیکل سائنس کو اتنا پڑھنا ہے کہ ہم مارکس اچیو کر سکے۔ تو اس کے لیے ہمارے ساتھ کوئی اسٹریٹجی ہونی چاہیے جس کے تھرو ہم آگے جائیں۔ تو اگر ہم پہلا سیناریو ڈسکس کریں کہ ہمارے پاس پہلے سیناریو میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم شارٹ ہے، لیٹ سپوز وی ہیو 3 اور 4 منتھس، اور اس میں بھی آپ نے پورے سبجیکٹس کور کرنے ہیں، مطلب پولیٹیکل سائنس کے لیے ہارڈلی کوئی آپ کو مہینہ اس طرح کچھ ملے گا، یا آپ پیرلل میں اور سبجیکٹس کے ساتھ اس کو لے کے جائیں گے۔ اور دوسرا آپ کا ٹارگٹ یہ ہے کہ آپ 120 سے 130 مارکس اچیو کر لیں۔ تو اس سیناریو میں کیا چیزیں آپ کو ایوائڈ کرنی چاہیے اور کیا ریسیپی آپ کو فالو کرنی چاہیے، ہم وہ ڈسکس کرتے ہیں۔ تو اگر ہم دیکھ لیں تو میں جتنی میری ایکسپیرینس ہے، میں آپ کو یہ کہوں گا کہ اس سیناریو میں کہ آپ کے پاس شارٹ ٹائم ہے، ٹھیک ہے، شارٹ ٹرم پلان پہ آپ نے جانا ہے اور آپ نے 120 to 130 کو کرنا ہے، تو اس میں جو چیزیں آپ نے اسٹرکٹلی اوائڈ کرنی ہے وہ یہ ہے، کچھ لوگ آپ کو بتائیں گے ہسٹری آف فلاسفی بک پڑھے، ہسٹوری آف فلاسفی بک پڑھے، کیلے کی کانسٹیٹیوشن کی بک پڑھے، ماڈرن کانسٹیٹیوشنز مظہر الحق کی پڑھے، بہت ہی لینتھی ہو جائے گا، اور آپ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے دیکھ لیں گے کہ آپ نے ایک چیز کو کور کرنے کی خاطر پورا ٹائم آپ نے برباد کر دیا اور پورا سلیبس آپ نے کور نہیں کیا۔ تو ان بکس کو جو میں نے آپ کو بتایا شارٹ ٹرم پلان میں بالکل ایوائڈ کریں، کیونکہ آپ ان کو نہ کور کر سکیں گے اور نہ ہی آپ کا سلیبس کور ہوگا اس ٹائم میں جو آپ نے اپنے سامنے رکھا ہوا ہے۔ بات پھر آتی ہے کہ اگر ہم یہ نہ کریں تو ہم کیا چیز کریں، پھر کس چیز سے ہم پڑھیں۔ تو اس کے لیے یہ ریسیپی ہے، شارٹ ٹرم پلان پلس 120 130 ٹارگٹ اگر آپ نے رکھا ہے تو اس کی ریسیپی یہ ہے کہ صرف اور صرف اسٹک ٹو ون سورس، یا میکسیمم اگر آپ چلے جائے تو 2 سورسز، اس سے زیادہ آپ نے ہر جگہ سے نہیں پڑھنا، ٹائم اپنا ویسٹ نہ کرے۔ پیپر 1 کی طرف اگر ہم آ جائے، اس کے پارٹ اے میں ہمارے پاس ہوتے ہیں فلاسفرز۔ تو JWT کی علی نقوی صاحب کی بک ہے، بہترین ہے، میں نے خود دیکھی ہوئی ہے، میں کوئی پیڈ آپ کو کوئی چیز نہیں بتا رہا، نہ کہ کسی کی ریکمنڈیشن پہ بتا رہا ہوں، وہی بتا رہا ہوں جو آپ کو ہیلپ دے گی اور میں نے ایکسپیرینس کی ہوئی ہے۔ اور اگر پھر بھی آپ کو لگے کہ اس کے ساتھ کچھ اور سورس ایڈ کرنا چاہیے تو آپ کسی بھی سورس کی طرف جا سکتے ہیں، کسی نے لکھے ہو، ٹھیک ہے، اس فلاسفرز پہ، یا آن لائن کسی بھی چینل سے، اس چینل سے آپ پڑھ سکتے ہو، کسی اور چینل سے آپ پڑھ سکتے ہو، کسی سے بھی۔ پلس اس کے ساتھ ہنٹ یہ کہ فلاسفرز میں آپ وہ ایریاز ہر ایک فلاسفر کا کور کر لے جن پہ ریپیٹڈلی کوشچن پوچھے گئے ہیں۔ پورے فلاسفر کو ڈیٹیل میں ڈیپتھ میں اگر آپ کے پاس کور کرنے کا ٹائم ہے، ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں ہے تو کیوں نہ آپ ان کو کریں جو بار بار ہر فلاسفر کی ایک خاص چیز ریپیٹ ہوتی ہے۔ دوستو اگر آپ دیکھ لیں تو ایرسٹوٹل کے فارم آف گورنمنٹ موسٹلی پوچھے جاتے، پلیٹو کو کمپلیٹلی کور کرنا ہے کیونکہ اس کا پتہ نہیں چلتا کون سی چیز کون سی آتی ہے۔ میکاولی کا اگر آپ دیکھ لیں تو وہ وہی پاور پالیٹکس کا کویسچن اس کا آتا ہے، ایک ہی کویسچن ہے دی پرنس پہ، تو آپ نے وہ اسی کو کور کرنا ہے۔ اس لیے اگر مونٹیسکو اگر آپ اس طرح دیکھ لیں تو یا تو اس کا سپریشن آف پاور آئے گا،
اور یا پھر وہ آئیڈیا آف کانفیڈریشن آئے گا، سپریشن آف پاور، چیکس اینڈ بیلنسز موسٹلی آتا ہے۔ اسی طرح مارکس کا دیکھ لے، کسی کا بھی دیکھ لے، تو آپ نے ان کا ایک ایریا اسٹرانگلی کور کرنا ہے ڈیپلی، باقی ایریاز جو ہے وہ صرف آپ پڑھ بھی لے تو کافی ہے۔ اسی طرح پیپر 1 کے ہی پارٹ بی میں اگر آپ دیکھ لے تو JWT کی بک سے یہ کور ہو جاتا ہے یہ پارٹ بی، یا پھر آپ مظہر الحق کی بک دیکھ لیں، تو یہ آپ کے لمیٹڈ سورسز ہو گئے جو آپ کے ٹائم سیونگ کریں گے۔ پیپر 2 میں اگر آپ دیکھ لیں تو وہی JWT کی علی نقوی کی بک جو ہے وہ اٹ از اے کمپلیٹ ریسیپی، میں اس کو کہوں گا کہ شارٹ ٹائم کے لیے اگر آپ نے ایک چیز پہ گرپ حاصل کرنی ہے نا، اور آپ کے پاس ٹائم کم ہے اور مارکس 120 to 130 لینے ہیں، تو پھر پیپر 2 کے لیے بھی یہی چیز آپ نے کرنی ہے جو کانسٹیٹیوشنل کا وہ ہے۔ اور یا اس کے ساتھ اگر آپ نے پاکستان سے ریلیٹڈ پڑھنا ہے تو آپ حامد خان کی کانسٹیٹیوشنل اینڈ پولیٹیکل ہسٹری آف پاکستان پڑھ سکتے ہیں، یہ آپ کو پاک افیئر اور کرنٹ افیئر میں بھی ہیلپ دے گی پاکستان کے انسٹیٹیوشن کو سمجھنے کے لیے۔ اور ایک چیز جو مسٹ ہے ان سب میں وہ یہ ہے کہ آپ نے MCQs مسٹ کرنے ہیں، یہ آپ کے اور اگلے بندے کے درمیان 20 to 25 30 مارکس کا ڈفرینس کریٹ کرے گا۔ یاد رکھے اگر آپ نے MCQs نہیں کیے تو آپ نے 40 مارکس دونوں پیپر میں گوا دیے، اس لیے مسٹ ہے کہ کوئی بھی بک اٹھا کے MCQs پولیٹیکل سائنس کے پروفیسر یا لیکچرشپ کے لیے جو لوگ اپلائی کرتے ہیں انہوں نے MCQs کی کتابیں رکھی ہوتی ہے، اس طرح کی کوئی بک لے لے یوز میں یا نہیں، اور اس سے MCQs ڈیلی بیسس پہ شروع کر لے۔ یو ول فیل دا ڈفرینس کہ آپ پیپر میں بیٹھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ ایک بندے سے 20-25 مارکس آگے چلے گئے۔ اگر اب ہم سیناریو 2 پہ آ جائے، فرسٹ سیناریو ہمارا کمپلیٹ ہو گیا کہ ہم نے کیا ایوائڈ کرنا ہے اور کیا پڑھنا ہے۔ سیناریو 2 میں ہمارے پاس لیٹ سپوز ہم کہتے ہیں کہ 7 مہینوں سے لے کے 1 سال تک یا اس سے زیادہ کا ٹائم ہے، اٹ مینس کہ وی ہیو اے لانگ ٹرم پلان، ٹھیک ہے، اور ٹارگٹ ہمارا بہت ہائی ہے، 150 to 160 مارکس ہم اچیو کرنا چاہتے ہیں۔ تو اب اس کے لیے تو آپ وہ سیناریو نہیں فالو کر سکتے کیونکہ ایک آپ کے پاس ٹائم زیادہ ہے، آپ افورڈ کر سکتے ہیں، دوسرا آپ مارکس زیادہ لینا چاہتے ہیں، تو زیادہ لینے کے لیے پھر آپ نے زیادہ پڑھنا ہوگا، ڈیپلی ان کو اسٹڈی کرنا ہوگا ہر ایک چیز کو، اور اس کے بیسک فاؤنڈیشن سے شروع کر کے آپ نے کمپائلڈ بک کی جگہ ویسٹرن مطلب پولیٹیکل تھنکرز جو ہے ان کی کتابیں پڑھنی ہوگی۔ تو جو پیپر اے ہے اس کا جو پیپر 1 کا پارٹ اے مطلب جو فلاسفر کا سیکشن ہے وہ آپ نے کرنا ہے ویسٹرن پولیٹیکل تھاٹس، بک کا نام ہے بائی جوڈ ہرمن نے لکھی ہوئی ہے، بہت ٹائم انٹینسیو بک ہے، کافی آپ کا ٹائم لے گی، ایک فلاسفر آپ کا سر کپا دے گا، ڈفرینٹلی وہاں پہ سکیٹرڈ ہے، ان کو آپ نے ایک فلاسفر کی جو چیزیں CSS سے ریکوائرڈ ہوتی ہے آپ نے اکٹھی کرنی ہوتی ہے۔ لیکن یہ آپ کو میں بتا دوں گارنٹی سے، اگر اس بک سے آپ کی گرپ اس پہ پکی ہو گئی تو آپ کو فلاسفر کمپلیٹلی آئیں گے، اور وہی فلاسفرز آپ کو نیچے کے سیکشنز میں ہیلپ دیں گے۔ پھر اگر آپ نے اس کے تھاٹس کو سمجھنا ہے تو آپ میرے چینل سے ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ میرے چینل میں جو بھی میں نے فلاسفرز پہ ویڈیوز بنائی ہے ان کا مین جو ڈیرائیو جہاں سے میں نے کیا ہے نا سورس، وہ یہی ہے ویسٹرن پولیٹیکل تھاٹس۔ سیکنڈلی اگر مسلم پولیٹیکل تھاٹس کے لیے آپ نے اچھی بک پڑھنی ہے تو وہ ہے ہسٹری آف مسلم فلاسفی، MM شریف نے لکھی ہوئی ہے، تو یہ مسلم تھنکرز کو کور کرے گی، جو ماوردی ہو گیا، فارابی ہو گیا، خلدون ہو گیا، علامہ اقبال صاحب ہو گئے، تو ان کو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ایک ایکسٹرا ریفرنس کی بک اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ اسٹوری آف فلاسفی بک ہے ول ڈیورنٹ کی، آئی تھنک یہ لکھی ہوئی ہے، بہترین بک ہے، اس کو آپ پڑھ کے آپ کو فلاسفرز کی سمجھ آ جائے گی کہ ان کی آپس میں کنیکٹیویٹی کیسی ہے، یہ فلو کیسے آئیڈیاز آگے کرتے گئے ہیں، مطلب ایک نیسنٹ آئیڈیا کیسے اوریجنیٹ ہوا اور ایک ریفائن آئیڈیا اور انسٹیٹیوشن میں کیسے چینج ہو گیا وہ، ٹھیک ہے، یہ ہو گئی آپ کی۔ اسی پیپر کے پارٹ بی کے لیے تھیوری اینڈ پریکٹس بائی مظہر الحق وہ بک ہے، وہ آپ پڑھ لیں، اس کے ساتھ علی نقوی کی وہی JWT والی جہانگیر ول ٹائم والی بک جو میں نے آلریڈی آپ کو بتا دی ہوئی ہے وہ پڑھنی ہے۔ پیپر 2 میں اگر آپ آ جائے تو اس میں موسٹلی کانسٹیٹیوشن پہ فوکس ہوتا ہے، تو اس میں کانسٹیٹیوشنل اینڈ پولیٹیکل ہسٹری آف پاکستان حامد خان کی بک بہترین ہے، جیسے میں نے ارلی آپ کو بتایا، وہ پاکستان سے ریلیٹڈ جو کانسٹیٹیوشن کا پارٹ ہوگا، جو کانسٹیٹیوشن کے پرابلمز ہوں گے، وہ ساری چیزیں آپ کی کور کر دیں گے۔ کیلے کی بک ہے، اس میں ڈیفرنٹ کانسٹیٹیوشن دیے گئے، اس سے آپ کو کافی آئیڈیا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ ماڈرن کانسٹیٹیوشن مظہر الحق کی بک ہے، بہترین ہے، وہ پڑھ لے آپ۔
اسی طرح اگر آپ کسی آن لائن سائٹ کو اس کے علاوہ وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی میں آپ کو بتا سکتا ہوں، لیکن یہ مور دین انف چیزیں جو ہم نے ڈسکس کر لی ہے۔ تو دوستو یہ تو آپ کی کمپلیٹ اس کی ڈیٹیل ہو گئی، 2 سیناریوز ہم نے ڈسکس کر دیے اور پوری کی پوری ہم نے اس کا کور کر لیا کہ مطلب اگر آپ لینتھ پہ جانا چاہتے ہیں، ہائی سکور کرنا چاہتے ہیں یا میڈیم آپ کرنا چاہتے ہیں تو کیا کریں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ہیلپ دے تو کائنڈلی اس کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں۔ شکریہ، جزاک